گھر میں بلی کے ساتھ یہ کام کبھی نہ کرنا ورنہ تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا۔ خبردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی شفقت اور رحم کا معاملہ کرنا چاہیے اور ظلم سے باز رہنا چاہیے۔ اسلام کے جامع مذہب ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے جانوروں کے حقوق بھی بیان کر دیے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جسم فروش عورت نے سخت گرمی کے دن ایک کتے کو دیکھا جو ایک کوے کے گرد چکر لگا رہا تھا اور پیاس کی شدت سے اپنی زبان نکالے ہوئے تھا۔ اس عورت نے اپنے چمڑے کے مشکیدے سے کوے سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ آدمی جو کھیتی کرتا ہے یا باغ لگاتا ہے اور اس کی کھیتی اور درخت سے کوئی جانور یا پرندہ کچھ کھا لیتا ہے یا چگ لیتا ہے تو اس میں بھی مالک کو ثواب ملتا ہے، خواہ صاحب کھیت اور درخت والے کو اس کا علم نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس درخت یا کھیتی میں سے کوئی چڑیا یا آدمی یا جانور کھاتا ہے تو اس لگانے والے یا بونے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، جانور کو قتل کر کے یوں ہی پھینک دینا، اسے فائدہ حاصل نہ کرنا، اس کو کام میں نہ لانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذبح کو جائز قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے چڑیا یا کسی بھی جانور کو ناحق قتل کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کو ذبح کر کے کھاؤ، نہ کہ یہ کہ اس کا سر کاٹ کر اسے پھینک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی چڑیا کو بلا فائدہ قتل کیا، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے گی کہ اے اللہ، اس نے مجھے بیکار قتل کیا اور مجھے فائدے کے لیے قتل نہیں کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو ذبح کر کے ان کے گوشت سے فائدہ حاصل کرنا جائز قرار دیا ہے۔ ایسے جانوروں کو ذبح کرنا شریعت کی منشا کے عین مطابق ہے، لیکن اس میں بے راہ روی اور ظلم و زیادتی ناروا اور غیر درست ہے۔ ذبح کے سلسلے میں چند فرمان رسول اور آداب ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے چند آداب بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اچھی طرح ذبح کرے۔ نمبر 2، ذبح سے پہلے چھری تیز کر لے۔ نمبر 3، ذبح کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے دے، اس کے بعد کھال اتارے۔ نمبر 4، قربانی کے لیے جانور کو گھسیٹ کر مت لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو ایک بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا، تو انہوں نے اس سے فرمایا، اس کو موت کے لیے لے جاؤ اچھے طریقے سے۔ نمبر 5، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ نمبر 6، ذبح کرنے والے جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرے۔ نمبر 7، ذبح کے لیے جانور کو بے دردی سے نہ گرائے۔ دنیا میں 5 جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ یہ جن کے حق میں بد دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک شخص نے کتے کو زہر دے کر مار دیا۔ آپ جلال میں آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کا نسب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا۔ سب سے بڑا معجزہ، آپ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو آپ کے تابع فرمایا ہوا تھا۔ جانوروں کو، ہوا کو، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کیا ہوا تھا، اور کمال کی بات یہ تھی کہ آپ جانوروں کی زبان بھی بول لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کسی شخص نے کتے کو زہر دے کر مار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتے کو مارنے والے شخص کے گھر پہنچے۔ جب اس نے دیکھا کہ نبی میرے گھر میں آئے ہیں تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ دستے ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، یا حضرت، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جلدی کرو، ابھی اور اسی وقت گاؤں والوں کو اکٹھا کرو، میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری ان نصیحتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر تم میری ان نصیحتوں پر عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نسلیں اجڑ جائیں گی۔ آپ علیہ السلام کے حکم پر سارے کا سارا گاؤں ایک جگہ پر اکٹھا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، دنیا میں 5 جانور اور پرندے ایسے رہتے ہیں جن کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ان کی بد دعا سے بچنا، ان جانوروں کی خدمت کرنا، ان پرندوں کو پانی پلانا، انہیں دانہ ڈالنا،
ان سے دعا لینے کی کوشش کرنا۔ میں نے بڑے بڑے متقی پرہیزگار درویشوں کو دیکھا ہے جن کے دن روزوں میں گزرتے ہیں، جن کی ساری ساری رات عبادت میں گزرتی ہے، لیکن ان پرندوں اور ان جانوروں سے لی گئی بد دعا نے ان کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کون سے پرندے اور جانور ہیں جن کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 کبوتر۔ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ہر وقت اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ورد جاری رہتا ہے، ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ کبوتر جب نیند سے اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ کا ذکر پورا دن یہ کرتا ہی رہتا ہے۔ یہ جب پرواز کرتا ہے تو پرواز کرتے وقت بھی یہ اللہ پڑھتا ہی جاتا ہے، ادھر سے اللہ کا ذکر کرتا جاتا ہے، ادھر سے پرواز بڑھتی جاتی ہے۔ پرواز کرتا کرتا بہت زیادہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کا ذکر اسے بہت بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا نمبر 2، میں نے بہت سارے متقی پرہیزگاروں کو دیکھا، درویشوں کو دیکھا، بہت بڑے بڑے عبادت گزاروں کو دیکھا، دعا ان کی بھی اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی بلی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بلی جب کسی کے حق میں دعا کرتی ہے فوراً اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور بلی جس کے حق میں بد دعا کرتی ہے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بلی پر ظلم نہ کیا کرو، بلی کو مارا مت کرو، اگر ہو سکے بلی کو دودھ پلایا کرو، اس سے دعا لینے کی کوشش کیا کرو، اگر اس سے تم بد دعا لوگے تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ بلی پر تشدد کرو گے تمہارا گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جائے گا، تمہارے گھر کو پریشانیاں آن گھیریں گی۔ پنجاب کا ایک شہر ہے، اس کے ایک گھر میں بلی کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بلی روزانہ آتی، کبھی دودھ پی کے جاتی، کبھی روٹی کھا کے جاتی۔ اس بلی نے گھر والوں کو تنگ کیا ہوا تھا۔ ایک دن گھر کے مالک کو غصہ آیا، وہ بلی پر برس پڑا۔ بلی کو اس نے بڑی مشکل سے پکڑا، غصے میں آگ بگولا ہو کر بلی کو مارا پیٹا، اس قدر پیٹا کہ وہ وہیں پر مر گئی۔ اس تشدد میں بلی نے اللہ سے کوئی بد دعا کی ہوگی، اس کی بد دعا فوراً قبول ہوئی۔ اس گھر میں ایک 8 سال کا بچہ تھا، عین اسی وقت اس بچے کی عقلی توازن جاتی رہی، بچہ فوراً پاگل ہو گیا، اور ابھی بھی وہ پاگل زندہ ہے۔ انہوں نے بہت علاج کروائے، دنیا چھان ماری، اس کا کوئی علاج نہیں مل سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جب جہنم میں جھانک کے دیکھا، ایک عورت دردناک عذاب میں مبتلا تھی۔ میں نے پوچھا اس عورت کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا، اے رسول، یہ وہ عورت ہے جس نے بلی کو اپنے گھر میں اس حال میں باندھ رکھا تھا کہ نہ تو یہ بلی کو دودھ پلاتی تھی، نہ تو یہ بلی کو پانی پلاتی تھی، اور بلی وہیں پیاسی ہی تڑپتی تڑپتی مر گئی۔ بلی کا پیاس کی وجہ سے تڑپنا اس کی تباہی کا ذریعہ بن گیا، بس بلی کی بد دعا نے اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فرمایا نمبر 3، چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ چڑیا کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، چڑیا کے اندر 3 خصوصیات ایسی ہیں جو باقی کسی پرندے کے اندر نہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ 3 خصوصیات کون کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1، چڑیا معصوم سی ہے، چالاک نہیں ہے، چڑیا کسی سے لڑتی نہیں، چڑیا کسی سے جھگڑتی نہیں۔ فرمایا چڑیا کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ایک عبادت گزار شخص سے بھی بڑھ کر کامل ایمان ہوتا ہے۔ چڑیا کامل ایمان رکھنے والی ہوتی ہے، کل کے لیے آج کے دن میں کوئی دانہ پانی اکٹھا جمع کر کے نہیں رکھتی کہ یہ کل کھاؤں گی، کیونکہ چڑیا کا ایمان ہے، یقین ہے اگر اللہ نے مجھے کل تک زندہ رکھا تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق ضرور دے گا۔ فرمایا تیسری خصوصیت، چڑیا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ کتا ایک ایسا جانور ہے، لوگ اسے مارتے ہیں اس وجہ سے کہ اسے مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تاریخ کے بہت سے واقعات اس طرح کے پڑے ہیں جنہوں نے کتوں پر ظلم کیا، کتوں کو مارا۔ کتوں پر ظلم کرنا ان کی تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ کتوں پر کیے ظلم نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا، اور جنہوں نے کتوں سے دعائیں لی، جنہوں نے کتوں پر رحم کیا، وہ گناہ گاروں کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ آپ نے سنا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گناہ گار عورت تھی، بدکار تھی، ناچنے والی طوائف تھی، طوائف بخشی گئی، مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلی گئی۔ آخر اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنا؟ حالانکہ ساری زندگی اس نے ناچتے گاتے گزاری تھی۔ اس نے ایک عمل ایسا کیا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اگر انسان کسی پیاسے انسان کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اس پر کتنا راضی ہوگا۔ فرمایا نمبر 5، چیونٹی۔ چیونٹی ایک ایسا جانور ہے جو عام سا جانور ہے۔ فرمایا چیونٹی کو پاؤں تلے نہ روندو، اگر تمہیں ان چیونٹیوں کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو تم مرتے دم تک کبھی بھی چیونٹیوں کو پیروں تلے نہیں روندو گے۔ اگر تم انہیں روندو گے، اگر یہ غلطی کرو گے تو یاد رکھنا رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر تمہارے ہاتھ سے کھانے پینے کی کوئی چیز نیچے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے نیچے رہنے دیا کرو۔ چیونٹیاں کھائیں گی، تمہارے حق میں دعائیں کریں گی، ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہی کی دعاؤں کے صدقے تمہیں رزق دے گا۔ فرمایا سب کچھ کر لینا، ان 5 جانوروں اور پرندوں سے بد دعائیں نہ لینا، کوشش کرنا دعائیں لینے کی۔ ناظرین سوچو اگر کوئی پرندوں کی خدمت کرے بخشا جائے۔
اگر کوئی جانوروں کی خدمت کرے تو بخشا جائے گا، تو اگر کوئی انسان کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا کچھ عطا نہیں کرے گا، بہت کچھ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔